بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم سبق نمبر 7 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کریں گے، پیج 73۔ تو شروع کرتے ہیں ہم پڑھائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ کنیت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، یعنی کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بچپن میں محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتی اور وہ اکثر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیاؤں کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی باکرہ عورت سے نکاح نہ فرمایا، تاہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان عمارت نہ تھا۔ بنی نجار کے محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت شاندار مثال زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، یعنی کہ قائم ہوتی تھیں، جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ملحق تھیں، یعنی کہ ساتھ تھیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھی، یعنی کہ مکمل طور پر جانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر آپ جو ہے وہ علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ علم انساب اور شاعری پر بھی دسترس رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پیج 73 کی ریڈنگ کروائی گئی ہے، اب آپ خود بھی اسے پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم تفصیلی سوال میں لوگوں کو نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر دیکھتے ہیں جو کہ پیج 73 پہ ہے۔ یہ فرسٹ 2 پیراگراف میں موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ کنیت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔
سیکنڈ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے، یعنی کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ اس کو لکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ شکریہ۔